23 ایئرز قرآن کی سنت رسول کیا ہے، سنت اللہ کیا ہے کہ قرآن ریویل ہوا ہے اکارڈنگ ٹو ٹائم اینڈ سچویشن. سو ہمیں سنت کیا ملتی ہے کہ میری زندگی میں میری کمپریہنشن کیسے بنے گی جب میری زندگی میں وہ والی سچویشن آئے گی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں 21 سورہ کھولیں آیت نمبر 10. لقد انزلنا الیکم کتابا. اچھا جی، وی ہیو ریویلڈ اے بک ٹوورڈ یو، ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے. اوکے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ اب میں اپنا ذکر چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں جو میرا ذکر ہی نہیں ہے تو شاید مجھے تھوڑا سا نالج تو مل جائے گا، لیکن کبھی بھی مجھے کلیئرٹی نہیں ملے گی اس کی. بیکاز قرآن کا ڈیزائن اللہ کے حساب سے، جو اللہ کا قرآن ہے، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے، اس کے حساب سے قرآن سمجھ ہی تب آتا ہے جب آپ کی لائف میں اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب یہاں پیرنٹس بھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، رائٹ. 17 سورہ اس کی آیت نمبر 23 کھولے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. And your Lord has decided that do not be a servant of anyone else. Do not be abd. Do not be a ghulam of anyone else. In other words, do not follow anybody else's instructions. یا کا نابدو کہتے ہو تو پھر کوئی اور ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس کی انسٹرکشنز فالو کی جائے ایکسیپٹ فار اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ حکم ملا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. اب اللہ کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اچھا، یہاں پہ کتنے لوگ موجود ہیں جن کے والدین حیات ہیں؟ سو یہ آیت، is this ayat addressing to you? Anybody with parents will be able to understand this ayat. So اس کا مطلب ہے this ayat is relevant in your life. This ayat is relevant in my life. So اس آیت کا میری لائف سے تعلق ہے. تو اللہ قرآن پچھلی آیت میں کہہ رہے تھے کہ we have revealed a book. ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہ مجھے میرا ذکر مل گیا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کیا میں ایسا ہوں. Now read on. ایسے پڑھنا ہے قرآن. احدہما او کلاہما. ایک یا دونوں. تو کسی گھر میں دونوں ہیں، کسی گھر میں ایک ہے. اوکے. فلا تقل لہما اف. Do not say uff to them. ولا اچھا، تنہرہما. اف کیسے کہتے ہیں؟ زبان سے اف کہتے ہیں کہ ہمیشہ اف ایسے کر کے بھی ہوتا ہے، ڈسپلیجر شو کر کے بھی ہوتا ہے، آنکھیں رول کر کے بھی ہوتا ہے کہ ابو کی کوئی بات اچھی نہیں لگی ہے، اوکے I'll do it. یہ بھی اف ہے. آگے ولا تنہرہما. and do not shout, do not raise your voice. اب ساری اولادوں کو all children should look at themselves کہ are we following, are we abiding by this ayat or are we violating it. اگر وائلیٹ کر رہے ہیں تو کراس لگا لو اپنی لائف کے اوپر ایسے کر کے that you are not going anywhere، چاہے کتنے بھی پیسے کما لو. بیکاز اللہ نے شروع میں کیا کہا تھا؟ وَقَضَى رَبُّكَ، your Rabb has decided. کیونکہ اللہ نے بہت سیریس لیا ہے اس حکم کو، اسی لیے اس نے پہلے اپنی بات کی ہے، بعد میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ورنہ ڈائریکٹلی کہہ دیتے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پہلے خود آئے اور کہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں سنو گے تم. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. بات کہیں سے کہیں چلی گئی نا. اس کا مطلب ہے اللہ has taken this relationship very seriously. So اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اب آخری لائن دیکھیں. If you have to share your point of view with your parents، آپ نے والدین کو اپنی بات بتانی ہے، سمجھانی ہے، کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. they are human beings or they can be wrong sometimes. تو کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایسے بات کرو کہ قولاً کریمہ ہونا چاہیے، ہائی گریڈ انداز میں، اچھے ورڈز کے ساتھ، پولائٹ، جیسے اپنے باس کے ساتھ بات کرتے ہو یا جو بڑی والی پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیسے بات کرتے ہو، جس کے ساتھ بڑا بزنس ہوتا ہے کیسے ہم بالکل سافٹ ہو جاتے ہیں. سو پیرنٹس کو بھی اس طرح لو. اور اللہ نے کہا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے یو تھنک یو بیکم اسٹرانگر اور ریچر
or you are more, capable, and now they are retired, or you think that they are weak, or you can get away with whatever you do or whatever you say. So اس لیے اس کو کہتے ہیں آیت کو ریلیٹ کرنا. اس میں تمہارا ذکر ہے, رائٹ. اب جب تک یہ سچویشن گھر میں ہوگی نہیں, جیسے یہ سچویشن میری لائف میں آئی تھی, تو مجھے یہ آیت ایسے سمجھ میں آئی تھی جیسے 70 mm ہوتا ہے نا اسکرین کا پردہ, مووی تھیٹر کا جو اسکرین ہوتی ہے 70 mm, اتنی کلیئر آیت نظر آئی تھی مجھے, بیکاز اپنی لائف مجھے اس آیت کے اندر چلتی ہوئی نظر آئی تھی کہ یار میں اف بھی کر رہا ہوں, میں تنہرہما بھی کر رہا ہوں, اینڈ میں قولن کریم نہیں کر رہا. سو آیت سمجھ کب آتی ہے؟ جب آپ کو سامنے نظر آتی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہو گئے, یا بہت سارے لوگ اپنا پرپز ہی نہیں جان سکے, کیونکہ ہمیں لگا دیا یا تو ہم نے قرآن کو پاسٹ میں پڑھنا شروع کر دیا یا فیوچر کی انٹرپریٹیشن شروع کر دی. دونوں میں آپ کا فوکس ہٹتا ہے اپنی ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز سے, کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ایمبیشن لائف کے کیا ہونے چاہیے, لائف میں کمٹمنٹ کیا ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن کیا ہوتی ہے, سٹینڈ کیسے لینا ہے اگینسٹ آل آڈز, کیسے بزرگوں کو ٹریٹ کرنا ہے, عدل و انصاف کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. جب تک یہ کرنٹ لائف کے اندر ہم قرآن کو نہیں ریلیٹ کریں گے اپنی ڈیوٹیز. سو ہم اس آیت پہ واپس آتے ہیں, 21 سورہ اس کی آیت نمبر 10. یہ والی آیت, یہ والی لائن مس ہو گئی ہم سے, اسی لیے ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہم اسمارٹ فون کو جس طرح یوز کر رہے ہیں ویسے قرآن کو یوز نہیں کر رہے. اسمارٹ فون زیادہ ریلیونٹ ہو گیا قرآن سے, نعوذ باللہ. جو کتاب گارنٹی کر رہی ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی, جو کتاب گارنٹی کر رہی ہے اللہ کے ساتھ کمپینین شپ اور اللہ کی پہچان, اس کتاب کو ہم ریلیونٹ ہی نہیں سمجھ رہے, اور ہر چیز جو ہے وہ اسمارٹ فون, اے آئی, چیٹ جی پی ٹی, گوگل. میرے پاس تو اے آئی ود حق ہے. جو دنیا میں ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ حق تھوڑی ہے, یہ تو ہر روز چینج ہوتا ہے, ہر 6 مہینے کے بعد چینج ہوتا ہے. گوگل بھی چینج ہوتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد. ایک ہی کوشچن ڈالیں, 2 کانفلکٹنگ بلکہ 10 کانفلکٹنگ انفارمیشن نہیں آتی. یوٹیوب پہ ڈالیں آپ ذرا, کہیں گے وہ تو یہ فرما رہے تھے لیکن وہ یہ فرما رہے تھے, اب کس کی بات سنیں؟ نہیں, وہ والے ان کو سنیں گے, وہ والے ان کو سنیں گے, ہو گئے ڈیوائڈ. یہی ہوا نا ہمارے ساتھ, ڈویژنز کیوں آئی ہیں؟ سو اس کا طریقہ یہی ہے. آپ پڑھیں ذرا اس کو دوبارہ, 21 آیت نمبر 10. لقد انزلنا الیکم کتابا, ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے, کھلم کھلا تو کہہ رہے ہیں اللہ, تاکہ اس کو ماضی میں پڑھو. کیا لکھا ہوا ہے؟ فیہ ذکرکم, اللہ کہہ رہے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے بھائی. افلا تم تعقلون, 2025 میں زندہ ہو تو تمہارا ذکر آج ہی ملے گا نا. آگے, افلا تعقلون, why don't you use your brain؟ اللہ کہہ رہے ہیں افلا تاکلون, میں تو نہیں کہہ رہا, ڈانٹ رہے ہیں باقاعدہ, کہہ رہے ہیں افلا تاکلون, تم عقل استعمال نہیں کرتے کہ اپنا ذکر کیوں نہیں لے رہے ہو. اچھا جی, اپنا ذکر جو ہے, یہ آیت ہم روز پڑھتے ہیں, اپنا ذکر کیسے لیا جاتا ہے؟ what is the best way to take your own ذکر from the Quran؟ کیسے ملے گا یہ تو الگ بات ہے. we need someone to tell us, right؟ اسی لیے اساتذہ, علماء اور ٹیچرز ہوتے ہیں نا. بٹ لا تو لکھا ہوا ہے نا کہ اس کا پروٹوکول کیا ہے, اس کتاب کا, اس کو پڑھنا کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ کیمرہ آیا تھا, ابھی وہ ٹی وی آیا ہے, اس کے اندر سے بک نکلے گی نہیں نکلے گی, ایک مینیول, وہ بتائے گی نا کیسے استعمال کرنا ہے اس کو, رائٹ؟ سو اللہ نے اس کتاب کا پروٹوکول بھی لکھ دیا اس کے اندر کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے, اس کو ٹچ کیسے کرنا ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اس کے اندر پروٹوکول لکھا ہوا ہے اس کا. یہ تو جھکنے سے ملتا ہے, یہ تو اپنے آپ کو جاہل ماننے سے ملتا ہے, یہ تو گناہگار ماننے سے ملتا ہے, معافی مانگنے سے ملتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, we have made Quran easy for those who want ذکر, جن کو نصیحت چاہیے اس کے لیے آسان ہے, باقیوں کے لیے بہت مشکل ہے. سو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں. سو پروٹوکول میں سے پہلی آیت میں نے آپ کو بتائی کہ یہ اس لیے بھیجی, اس میں تمہارا ذکر ہے, اپنا ذکر. where am I standing in this book؟ میری کیا لوکیشن ہے؟ افلا تعقلون, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یوز یور برین. اب 7 سورہ اس کی آیت نمبر 204, یہ دوسرا پروٹوکول دیکھ لیں.
First, Allah says, when Quran is recited, listen to it carefully. Now, my question is, when we are listening to something, are we talking? No. When we are listening, we're already quiet. Then why is Allah saying again that be quiet? وَأَنصِتُوا. Listen to it carefully and be quiet. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. So you are given the raham of Allah. Why is Allah saying that? ہمارا اپنا علم کے راستے میں نہ آ جائے جو ہم سمجھتے ہیں بغیر آیات کے. اگر آیات آپ کے پاس ہوں گی تو کنفرم ہونا شروع ہو جائیں گی کوئی بھی بول رہا ہو. Yes. اور اگر آپ کے خیالات ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے خیالات کو سائڈ پہ کر دو, اب قرآن سنو, کیونکہ قرآن ہمیشہ آیات کے ساتھ تلاوت ہوتا ہے. رائٹ. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات سے سامنے والے کو سننا شروع کر دیتے ہیں, یار یہ وہ بات تو نہیں بول رہا جو میں نے سنی تھی. تو پتہ چلا کہ میں ان آیات سے بھی گیا جو اس وقت مجھے شاید مل جاتی, میرا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے. Wisdom is the lost property of a مومن. Grab it wherever you see it. Take it wherever you see it. لیکن کس کے لیے کہا ہے؟ مومن کے لیے کہا ہے, کیونکہ مومن پہلے قرآن جانتا ہوگا تبھی تو حکمت کو پہچان لے گا. اگر وہ آیت پڑھ رہا ہوگا اور وہ صحیح پڑھ رہا ہوگا اور میں اگر قرآن جانتا ہوں تو میں کہوں گا یار بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس اینگل سے میں نے نہیں دیکھا تھا, میں اس کو نوٹ کر لوں گا کہ یار اٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ. تو میں ورنہ اگر میں تعصب میں آیا اور میں نے اپنے خیالات کو اوپر کیا کہ یار یہ تو وہ ہے, تو میں وہ اگر وہ صحیح بھی بول رہا ہوگا میں اس حکمت سے محروم رہ جاؤں گا. تو اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کر دی کہ مومن کی گمشدہ ایسٹ ہے حکمت. ٹھیک ہے, سو ہمیں دو پروٹوکول پتہ لگ گئے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 کہ this book has been sent to us because it has our ذکر in it. Second protocol is کہ whenever Quran is recited اپنے خیالات کو خاموش کر لیں, کوائٹ کر لیں, بالکل کلین کر لیں, اور اب سنیں کہ کیا کہہ رہی ہے آیت. کیا میں یہ جانتا تھا؟ کیا میں نے اس کو اس طرح سوچا تھا؟ اور پھر ان آیات کو نوٹ کر لیں. آج کے پوسٹر پہ میں نے کیا لکھا تھا؟ رائٹ اینڈ ریوائز. کیونکہ اگر آپ نے لکھا ہی نہیں تو آپ ریوائز کیا کریں گے جا کے. سو یہ دو پروٹوکول پتہ لگ گئے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک پروٹوکول اور دیکھتے ہیں. جب بھی ان پروٹوکولز کے ساتھ آپ پڑھیں گے قرآن آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اور سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ ہیلپ کرنا شروع کر دے گا آپ کی. سورہ محمد 47 صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 24. افلا یتدبرون القرآن. Why don't they ponder in the Quran? افلا کا مطلب ہوتا ہے why don't. افلا کیا نہیں, یہ اللہ کوشچن کر رہے ہیں ہم سے کہ تدبر نہیں کرو گے؟ کب کرو گے؟ سوچیں, جتنی دیر میں ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اتنی دیر میں تو ہم نے پورا سپارہ پڑھ لیا ہوتا, 3 پاؤ پڑھ لیا ہوتا. رائٹ, پڑھیے. ام علی قلوب اقفالها. یا قلوب پہ, دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں why don't they ponder in the Quran or their hearts are locked. So my teacher always gave this example that if you lock this room where we're sitting, right, اس روم کو 50 years بند کر دیں. میں نے ایک دفعہ اپنا کراچی والا گھر 1 year کے لیے کلین نہیں کروایا تھا. رائٹ, 1 سال کے بعد اس کے اندر انٹر ہونا مشکل ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی 300 سال پرانے آپ کسی قلعے میں چلے گئے. ڈسٹ اور یہ اور وہ, اور اندر عجیب ہیوی ایئر. رائٹ, 1 year only. If you lock this room for 50 years, what will happen? So imagine a qalb locked for 50 years, جس کے اندر قرآن ہی نہیں گیا 50 سال. ایسا نہیں کہ ختم نہیں کیا ہوگا, تراویحوں میں سجدہ نہیں کیا ہوگا, تلاوت نہیں کی ہوگی, سب کچھ کیا ہوگا. قلب میں گیا یا نہیں گیا؟ قلب میں بغیر انڈرسٹینڈنگ کے جاتا ہے؟ بغیر آئلٹس کے ملتے ہیں پی آر ملتی ہے یا آئلٹس دینا پڑتا ہے؟ آئلٹس بغیر سمجھے دے سکتے ہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے جب تک قلب میں نہیں جا رہی انگلش, جب تک قلب میں نہیں جا رہا کوئی بھی آپ کی فیلڈ کا نالج. قلب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے ہم سمجھ بوجھ, عربی میں کہتے ہیں یقلب, یعنی کسی چیز کو ایویلیویٹ کرنے کی ایبلٹی. ایسے کر کے آپ نے کسی چیز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ چیز خریدنی ہے, اچھا ہے, مٹیریل کیسا ہے, اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو ایویلیویٹ کرنا. یقلب, اللہ نے ہمیں قلب دیا ہے
ایویلیویٹ کرنے کے لیے، جہاں سے ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں. اور قرآن کہاں نازل ہوا تھا؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ. یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. سو قلب از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تبھی تو اللہ نے قلب کی بات کی ہے یہاں پہ کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے قلب پہ تالا پڑا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قلب کا تالا کس سے کھلے گا؟ قرآن سے. یہ چابی ہے اس کی. تو یہ کھولتا ہے قلب کے تالے. تالا نہیں ہے، تالے ہیں. اقفال ہوا جمع ہے کفل کی. ٹھیک ہے. فرقہ واریت کا تالا، انا کا تالا، لالچ کا تالا، خود پسندی کا تالا، رائٹ، آبا و اجداد کے ورژن آف جو بھی ریلیجن اس کا تالا، سوسائٹی کے رسومات ٹریڈیشنز کا تالا. کتنے تالے میں تو 50,000 تو تالے لگائے ہوئے ہیں. اب ان سے ان کو قرآن کو کتنا ہارڈ دیکھیں. اس ٹیبل پہ جتنا سامان پڑا ہوا ہے، کلٹر فار ایگزامپل، اتنی دیر لگے گی صاف کرنے میں. سو اگر آپ پہلے سے اچھے ہیں تو قرآن کو کم محنت کرنی پڑے گی، آپ جلدی صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. اور ہمارے جیسے جن کو سالہ سال لگے ٹو کلیئر دیٹ کلٹر، ادھر سے پکڑتے ہیں تو ادھر سے ایک اور ویکنس کہتی ہے کہ میں بھی ہوں، پھر قرآن اس کو اسٹرائک کرتا ہے تو ایک اور چیز آ جاتی ہے. ابھی آپ اندر لڑ رہے ہوتے ہیں تو باہر وقت جو ہم نے سوشلی گل کھلائے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں سامنے، جو ہمارا انوائرمنٹ، کمپنی، دوست، ہلکا احباب، پھر ان سے ان کو بھی فلٹر کرنا پڑتا ہے. سو اٹ ٹیکس پریکٹیکل ایفرٹ ٹو ایونچولی گیٹ آن صراط مستقیم. آپ کو بٹ بائی بٹ، ہر روز اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی لائف کو شیپ اپ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں آپ کی لائف میں سکون آتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ اس کی پریکٹیکل جو اپلیکیشن ہے اس دعا کی. مانگ تو لی ہم نے دعا، اب کرنا کس کو ہے؟ یہ جیسے آپ نے دعا مانگی اللہ نے کہا اوکے لیٹس ڈو اٹ. افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن پہ پونڈر کرنا شروع کر دیں. تیسرا پروٹوکول آ گیا. فرسٹ پروٹوکول، ہم نے کتاب اس لیے بھیجی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. اٹ از فار یور لائف. ادھر ادھر مت دیکھو کون کیا کر رہا ہے، کون جا رہا ہے جنت میں، کون نہیں جا رہا ہے. اٹس نون آف یور بزنس. اپنا ذکر دیکھو کہ ویئر آر یو اسٹینڈنگ، وٹ از یور لوکیشن. تمہاری ریسپانسبلٹیز ایز اے بلیور، ایز اے فادر، ایز ہسبینڈ، ایز وائف، ایز ڈاٹر، ایز سن، ایز اے پروفیشنل، ایز اے کمیونٹی ممبر، ایز اے مسلم رول ماڈل. واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور ریسپانسبلٹیز؟ اس کو کہتے ہیں اپنا ذکر. کون کون سے پرابلمز ہیں؟ غصے کا پرابلم ہے، ایگو کا پرابلم ہے، جیلسی کا پرابلم ہے، کمپیریزن کا پرابلم ہے، تعصب کا پرابلم ہے، خود پسندی کا ہے. کس چیز کو تم نے ٹھیک کرنا ہے اپنے اندر دیکھو. اس کو کہتے ہیں اپنا ذکر. ان آیتوں کی تم خلاف ورزیاں کر رہے ہو. اب اگر وہ آیتوں کی میں خلاف ورزیاں کرتا رہوں اور میں کہوں میری زندگی میں برکت بھی آ جائے، رحمت بھی آ جائے، اطمینان بھی آ جائے، سکون بھی آ جائے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. ایسے نہیں ہو سکتا. مجھے ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں ہدایت لینا. ہدایت جو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہر روز، تو اس کا جواب بھی دیا نا اللہ نے قرآن میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. شورلی دس قرآن ول گائیڈ یو ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اس کا جواب دیا ہوا تو ہے. اب ہم نے نہیں لیا تو ہمارا قصور ہے نا. اللہ تو بتا رہے کہ صراط مستقیم پہ تم نے چلنا ہے اور یہاں سے ملے گی اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور لائف ڈیمونسٹریشن کیسے دیکھنی ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ساتھ ساتھ دیکھتے رہو کہ انہوں نے قرآن کو، ہی واز اے واکنگ قرآن، کہ انہوں نے قرآن کو کیسے اپلائی کیا تھا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ہاں، why don't they ponder in the Quran or their hearts are locked. اس کا مطلب ہے پونڈر کریں گے تو ہمارے دلوں کے تالے آہستہ 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 کھلنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دیکھ لیں 38 سورہ، اس کی آیت نمبر 29. کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب جو نازل کی گئی تیری طرف، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مبارکن، اس میں گڈ نیوز ہے، یہ مبارک ہے، یہ برکہ، یہ برکت والی ہے. کیوں بھیجی آپ کی طرف؟ لیدبروا، تاکہ یہ تدبر کریں آیات ہی، ان کی آیات میں. یہ ہم لوگ آ گئے، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس لیے بھیجی تاکہ ہم لوگ کیا کریں؟ تدبر کریں آیات ہی، اس کی آیات میں. آگے دیکھیے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن سوائے اولو الالباب کہتے ہیں پیپل وتھ الباب، یعنی پیپل آف انٹیلیجنس، پیپل جن کو ہم انٹلیکچوئلس کہتے ہیں.
کہ یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سوائے انٹیلیجنٹ لوگوں کے کوئی نصیحت نہیں لیتا. اب نصیحت لینے کا انٹیلیجنس کا کرائٹیریا چینج ہو گیا. اللہ کس کو انٹیلیجنٹ کہہ رہے ہیں؟ جو اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے اور اس میں سے نصیحت لے لیتا ہے. وہ ہے صاحبان عقل و دانش، اولو الالباب. اور یہ سننے والا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے پڑھنا بھی شرط نہیں ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس پڑھنے کی ایبلٹی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رشتہ اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سن لے تاکہ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہے کہ میں کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کر لوں گا یا اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ narrates that Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said انکم لا ترجعون الى اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said you cannot get closer to Allah through anything except with what has come out of himself، یعنی القرآن. اس لیے ہمارے ایمان کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ بغیر قرآن کی ویریفیکیشن کے کوئی چیز منسوب کرنا ایسے حرام ہے جیسے بڑے والے گناہ، اثم کبیرہ حرام ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کرنا ایسے حرام ہے جیسے اثم کبیر. تو اس لیے ہمیں ہر اپنے ایمان کو، اللہ کے ساتھ رشتے کو ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، میں نے ٹھیک سمجھا ہوا ہے، میں صلاۃ ٹھیک پڑھ رہا ہوں، کیا جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں نے جو 40-50 آیتیں ہیں صلاۃ کی قرآن میں ہیو آئی چیکڈ. میں روزہ جو رکھ رہا ہوں کیا میں نے چیک کیا کہ روزہ ایسے ہی رکھا جاتا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين.